میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، اس وقت اگر ہم دیکھیں تو خطے کی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. جس طریقے سے پہلے نیپال کے اندر ایک انقلاب آیا، پرائم منسٹر صاحب کی چھٹی ہوگی، صدر استعفیٰ دے گئے، وزراء کو ذلیل و رسوا کر دیا، جین زی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہو گئی. لیکن اس کے بعد اب جو حالات ہیں وہ نارمل ہونا شروع ہو چکے ہیں، لیکن بڑا نقصان ہو چکا ہے. کئی لوگ اس کو ریولوشن قرار دے رہے ہیں، لیکن یہ ریولوشن تھی یا ایک یعنی پلانڈ قسم کی ریولوشن لائی گئی، کوئی اس کے پیچھے سپورٹ کرنے والا تھا. یقینی طور پر اندرونی خرابیاں موجود تھیں اور جو حکمران تھے، حکمرانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، جس وجہ سے لوگ جو ہے وہ اشتعال میں آتے ہیں اور پھر باہر کی قوتیں بھی فائدہ اٹھاتی ہیں. جو نیپال کی بدلتی صورتحال ہے وہ پہلے تو بالکل سمجھ لیں کہ سب دنیا کا فوکس اس طرف ہو گیا تھا، لیکن پھر اچانک فوکس جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو گیا. فوکس کیوں ڈائیورٹ ہوا؟ یعنی میرا اپنا فوکس بھی ڈائیورٹ ہو گیا. میں نیپال کے اوپر زیادہ توجہ تھی، وہ سینز آ رہے تھے، وہ تمام چیزیں لوگ رپورٹ کر رہے تھے کہ جی نئی جنریشن جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے یعنی میدان میں آئی، اور پھر اس کے سامنے حکومت یا ریاستی ادارے یا ان کی فورسز کھڑی نہیں ہو سکی. جی بات بالکل ٹھیک ہے، فورسز کھڑی نہیں ہو سکی کیونکہ وہاں کے جو عوام تھے وہ اپنی فورسز کے ساتھ اس طریقے سے پیار نہیں کرتے جس طرح ہمارے ہاں ہم اپنی افواج سے پیار کرتے ہیں. پہلی بات ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ ان کی فورسز اپنے ملک کی سلامتی کے لیے وہ قربانیاں نہیں دی انہوں نے جو ہماری فورسز دے رہی ہیں، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ ہماری پاک فوج ہے، چاہے وہ ہماری دیگر جو ہے افواج ہیں یا ہماری آرم فورسز ہیں. ہر ایک نے قربانی دی ہے، اپنا خون دیا ہے اس ملک کو اور اس سرزمین کے لیے. یعنی پاکستان میں جو سکون ہے اس کے پیچھے ہماری افواج کے جوانوں کا، افسران کا خون ہے، اور یہ حقیقت ہے. پھر سب دنیا کی جو ہے وہ جو فوکس ہو گیا، ڈائیورٹ ہو گیا. اسرائیل نے قطر کے اوپر حملہ کر دیا جی، اور انہوں نے ٹارگٹ کیا یعنی حماس کی لیڈرشپ کو. حماس کی کون سی لیڈرشپ کو؟ جو کہ جن کے ساتھ نیگوسیشنز چل رہی تھیں غزہ کے اندر جو ہے وہ سیز فائر کے حوالے سے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو لیڈرشپ جو کہ اس وقت اپنے آپ کو محفوظ تصور کر رہی تھی، کیونکہ ثالث کا کردار قطر جو ہے وہ ادا کر رہا تھا. امریکہ یقینی طور پر اس کی خواہش تھی اور اسی کے اوپر وہ یہ رول اپنا پلے کر رہا تھا. اور قطر نے پہلے بھی جو افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کے ساتھ جو دو ٹاکس ہوتی تھیں، وہ اس وقت بھی پاکستان کی آرمی اور برٹش آرمی اور امریکن آرمی یہ تمام جو ہے اس میں شامل تھی جب یہ دوحہ میں یہ فیصلے ہوئے تھے کہ جب امریکہ نے انخلا کرنا ہے. بہرحال جی ابھی دیکھیں جی کہ اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے یہ ایک اعلان ہے کہ وہ اس وقت بین الاقوامی جو قوانین ہیں یعنی انٹرنیشنل لاز ہیں اس کو اپنی جوتی کی نوک کے برابر بھی نہیں سمجھتا. اسرائیل نے کھلم کھلا اس نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ جی امریکہ کو بھی وہ اہمیت نہیں دیتا، اور امریکہ اس کے ہر گندے کام کے آگے خاموش ہو جاتا ہے. اس طریقے سے اگر یہ عمل کسی اور ملک نے کیا ہوتا تو اس وقت طوفان برپا ہوا ہوتا، لیکن امریکہ بھی ان کے سامنے خاموش اور بے بس ہے. نیتن یاہو جس طریقے سے اس نے ابھی اپنا خطاب کیا، اس نے کہا کہ ہم جہاں چاہیں گے، جس ملک میں ہمارے دشمن ہوں گے ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے. اور یہ اب جو مڈل ایسٹ کے عرب کنٹریز ہیں ان کے لیے ایک ویک اپ کال ہے، اور ان کے لیے ایک کہتے ہیں جی کہ ایک زوردار تھپڑ ہے جو اسرائیل نے ان کے منہ پر مارا ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ قطر کی خود مختاری، قطر کی سالمیت، اس کی پرواہ کیے بغیر، اس کی یعنی جو حدود ہے ان کی جو ہے وہ پرواہ کیے بغیر اس نے اٹیک کر دیا جی. اب $15 ارب کا قطر کا ڈیفنس بجٹ ہے، اس کے پاس سینکڑوں لڑاکا طیارے ہیں جس میں رافیلز وغیرہ بھی شامل ہیں، جدید طیارے ہیں ان کے پاس. F-15 پتہ نہیں کیوں کیا نام تھا اس طیارے کا، وہ بھی بڑا اچھا جو ہے وہ طیارہ ہے، یورپین، اور ان کے پاس سارا اسلحہ موجود ہے. لیکن اس کے برعکس جو ہے وہ ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی تھا جو جس کو سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے.
اور جناب ٹارگٹ انہوں نے ہٹ کر لیا. اب حماس والے کہہ رہے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ جن کو وہ ٹارگٹ کرنا چاہ رہے تھے اب وہ لوگ تو بچ گئے, کوئی بتا رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھنے گئے تھے یا جو بھی چیز تھی, لیکن ان کی یہ بچت ہوگی. لیکن قطارہ کا جو علاقہ ہے یہ ڈپلومیٹک بلاک ہے, سمجھ لیں کہ یہاں پر تمام ڈپلومیٹس رہتے ہیں. اس جگہ کو ٹارگٹ کیا جی, اچھا اس جگہ کو ٹارگٹ کیا اور پھر دندنا بھی رہے. تو یہ اب کیا کریں گے؟ دنیا نے مذمت تو شروع کر دی ہے, لیکن ہم مسلم ممالک یا OIC تمام ممالک مذمت ہی کرتے رہتے ہیں, اور ہمیشہ جو ہے وہ اسرائیل ٹارگٹ کر دیتا ہے. ایران کے ساتھ پہلے اس نے چھیڑ چھاڑ کی اور 2-3 مہینے نہیں گزرے تو جناب اب قطر کے اوپر کے اندر اس نے حملہ کر دیا. اور یہ دیکھ لیں کہ میں تو اس بات سے حیران ہوں کہ تقریباً $400 ملین کا ایک بہترین برانڈ نیو جہاز قطر نے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو تحفے میں دیا تھا. اس تحفے کا کیا فائدہ ہوا جب امریکنز کی بیس ہونے کے باوجود انہوں نے آپ کو اطلاع نہیں دی اون ٹائم. اب قطر کے پرائم منسٹر نے کیا بات کی, کس طرح اظہار خیال کر رہے ہیں, یہ سنیں ذرا. الجانب الأمريكي أبلغنا برسالة بعد وقوع الهجوم ب10 دقائق بأنهم بالتو استلموا الرسالة أن هناك هجوم على دولة انطلاق صاروخ على دولة قطر. بالنسبة لموضوع الدفاعات الجوية الكل شهد كيف تعاملت مع موجة الصواريخ التي جاءت من إيران, وتعاملت معها بشكل دقيق ولم يحدث أي أضرار, ولكن للأسف العدو الإسرائيلي استخدم أسلحة لم يكشفها هذا الرادار. اب یہ دیکھ لیں جی کہ قطری وزیر اعظم جو ہے وہ مذمت بھی کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارا سسٹم ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر سکا اس کو, اور ساتھ امریکہ نے بھی ان کو 10 منٹ بعد بتایا حملے کے. تو یہ اب ہمارے لیے دیکھیں کہ یہ ایک ہمارے لیے کم از کم ایک بات قابل فخر ہے کہ ہماری جو افواج ہیں ان کی بدولت آج پاکستان کو کوئی بلی نہیں کر سکتا دنیا میں کوئی ملک. اور جس طریقے سے اسرائیل بلی کر رہا ہے ان عرب ممالک کو, کیا فائدہ ہے اتنے پیسے کا؟ میرے خیال سے پیسہ بعد میں ہے, انسان کی عزت وقار پہلے ہے قوموں کا. جب چاہے وہ جناب حملہ کر رہا ہے, انڈیا ہم سے کیا اسرائیل سے بہت بڑا ملک ہے انڈیا نے حملہ کیا تو ہم نے کیا کیا, ان کے ساتھ جواب دیا. تو ہم نے تو اس کی وجہ کیا جی, اب اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کہ کیوں پاکستان جو ہے وہ اس وقت دنیا میں ایمرج ہو چکا ہے اور عرب ورلڈ کا بھی ہیرو کیوں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلحہ تو قطر کے پاس بھی تھا, جہاز بھی قطر کے پاس موجود تھے, لیکن پھر وہ بلی ہوئے نا. ابھی وہ رسپانس دیں گے, اپنا سوچ رہے ہیں, لیکن کب وہ رسپانس دیں گے پہلی بات, اور کیا وہ دیں گے بھی یا خالی بیانات ہی دیں گے, یہ بھی دیکھنا ہے. ویسے ٹرکی کی جانب سے اس حوالے سے یعنی رد عمل دینے کے حوالے سے قطر سے رابطہ کیا گیا ہے, جو اطلاعات آ رہی ہیں, لیکن یہ اب کتنی بات سچ ثابت ہوتی ہے, اس پر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یہ بھی وقت ثابت کرے گا. لیکن اب یہ دیکھ لیں کہ جی ہمارے ابھی جو حالیہ شہادت پائی ہے, جو پاک فوج کے میجر عدنان اسلم تھے, وہ شہید ہوئے. کیا کس شان کے ساتھ ان کا جو ہے وہ جنازہ جو ہے وہ اٹھایا گیا, آپ یہ دیکھیں کس شان کے ساتھ اس کی فیملی جو ہے اس شہادت کو پر خوشی منا رہی ہے, اور اس کے والد کس طریقے سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. یہ ہے وہ جذبہ کہ ایک والد جو اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھا رہا ہے, وہ اس جنازے کو اٹھانے پر فخر محسوس کر رہا ہے, اور اس کی جو ہے وہ والدہ کے تاثرات اس کے ماموں بتا رہے ہیں. یہ دونوں شارٹ سنیں. چھوٹا سا شوق بھی نہیں برداشت کرتی, فوراً دورے میں چلی جاتی ہے نا. اچھا. لیکن آج وہ اس حادثے کے بعد سنس کے وہ بچہ زخمی ہوا ہے, وہ ہمیں حوصلے دے رہی ہیں, اور الحمدللہ مطلب کسی کو بھی رونے نہیں دے رہی, اور خود ایسے خوش ہیں. اگر وہ ایکٹنگ بھی کر رہی تو کیا زبردست ایکٹنگ ہے, لیکن ایکٹنگ نہیں ہے, وہ جینوئنلی میں نا, تو وہ خوش ہے. اللہ کی رضا پہ کہ اللہ تعالیٰ نے میرا بچہ اسلام اور اللہ تعالیٰ نے کو صبر دیا. یہ ہے وہ جذبہ جس سے جو ہے نا پاک کی جو آرم فورسز ہیں پاکستان کی, انہوں نے اپنے سے کئی گنا بڑے ملک کو زیر کیا. اب پاکستان ایئر فورس کو دیکھ لیں, پاکستان ایئر فورس نے جس طریقے سے رافیلز کو ڈاؤن کیا, ان کو سمجھ نہیں آئی ہم نے گرا دیے جہاز ان کے, اور اسی طریقے سے جس طریقے سے قطر کو سمجھ نہیں آئی کہ جناب اسرائیل نے اٹیک کر دیا ہے, وہ ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر سکے, ان کو سمجھ نہیں آئی. تو بات یہ ہے کہ سپیریورٹی شو کی اسرائیل نے قطر کے اوپر اور پاکستان نے انڈیا کے اوپر.
تو یہ تو الحمدللہ یہ پاکستان کی افواج کا، پاکستان ایئر فورس، پاکستان آرمی اس کی قابلیت کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور جو جذبہ شہادت ہے یہ کسی اور دنیا کی افواج کے پاس نہیں ہے. یہ میں بتا دوں آپ کو، مسلمان ملک ہے قطر بھی، باقی ممالک میں مسلمان ہیں، لیکن وہ چیز نہیں ہے جو پاک فوج کے اندر ہے. اب یہ دیکھیں کہ جناب ہمارے جو افواج کے جوان ہیں یا افسران ہیں وہ تو اپنی جانوں کی قربانی دے رہی ہیں اور فیملیز ان کی اس طریقے سے ریئیکٹ کر رہی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ جی بانی چیئرمین تحریک انصاف کا جو ہے وہ کیا باتیں کر رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی افغانستان کے حوالے سے ان کی مدد کریں، علی مین گنڈا پور جو ہے وہ اپنے علاقوں میں آپریشن بالکل ہرگز نہ ہونے دیں. کیا وہ فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج پاکستان کے اندر کارروائیاں کرتے رہیں اور ہم خاموش رہیں؟ کیا افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہو رہی پاکستان کے خلاف؟ اور کیا ہم ان کے خلاف اپنے ہی جو ہے حدود کے اندر بھی آپریشن نہ کریں؟ کیا مرنے دیں اس طرح اپنے جوانوں کو اور افسران کو؟ سوری، یہ کوئی علی مین سے پرمیشن نہیں چاہیے. یہ بات میں بڑا کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں. علی مین سے کوئی پرمیشن نہیں چاہیے. آپریشن جہاں ضرورت ہوگی فتنہ الخوارج کو ڈھونڈ کر ماریں گے، ان کو ٹارگٹ کریں گے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب ایک ایک کو چن کر نشان عبرت بنایا جائے گا. آگے بڑھتے ہیں جی. علی مین گنڈا پور کا جو شراب برآمدگی کیس ہے، اس میں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں کیونکہ وہ پیش نہیں ہو رہے. یہ وہی کیس ہے جس سے متعلق میں نے کہا تھا کہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے. اب وہ ٹھہر تو گیا ہے لیکن علی مین گنڈا پور جو ہے نا وہ پتلی گلی لے کر نہ فرار ہو رہے ہیں. عدالت نے ان کے جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری جاری کی اور انہوں نے کہا ہے جی کہ آئندہ پیشی پر وہ حاضر ہوں. اب 342 کا سٹیٹمنٹ ہے جس کو وہ اسکپ کرنا چاہ رہا ہے، اور اگلی مرتبہ بھی پیش ہو کے کہے گا جی میں نے ابھی سٹیٹمنٹ نہیں دینا. یہ تو اس کی حیثیت ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کو کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا. کیوں بھاگ رہی ہو جی اس سے؟ 2016 کا کیس ابھی تک چل رہا ہے. وائی از رننگ اوے. اس کو پتہ ہے کہ میری اس میں جو ہے وہ کیا نتیجہ برآمد ہونا ہے. اور آخر میں جی طیب بلوچ والا معاملہ دیکھ لیں جی. اس کے اوپر یہ جو ہے آج بھی خبروں کے اندر ہے. طیب بلوچ کے معاملے کے اوپر کل جس طرح نعیم حیدر پنچوتا منصور علی خان صاحب کے شو میں جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے تھے وہ باتیں کر رہے تھے، ان کی باتیں ایک طرف رہ گئیں، اور یہاں پر جناب بیرسٹر گور نے اس کی مذمت بھی کر دی ہے اور اس پر ان سے معذرت بھی کر لی ہے. دل خودری سے مظاہرہ کرے، ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات میں اس نہج تک نہ پہنچائے. یہ بات یہاں تک پہنچی، یہ بڑا انفارچونیٹ تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم اکٹھا اسٹرگل کریں گے انشاءاللہ. منسٹر صاحب، آپ سپریم کورٹ میں آپ مجھے جانتے ہیں، عرصے سے جانتا ہوں، ہمیشہ سوال بھی کیے، کبھی آپ نے میرے سوال میں بدتمیزی نہیں پائی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ علیمہ آپا کے ساتھ جو کچھ ہوا ہم نے اس کی بھی مذمت کی. اور میں آپ کو تو صرف میں نے ایک سوال کیا جو کہ گزشتہ منگل کے روز تھا. 3 دفعہ جب علیمہ آپا کے ساتھ میرا انکاؤنٹر ہوا وہ یہ تھا کہ مجھے سنگین نتائج جو دھمکیاں دی جاتی، میں بار بار حجت تمام کرنے کے لیے علیمہ آپا کے پاس جا رہا تھا. یہ نادیہ صاحب بھی گواہ کہ میڈم آپ جو ہے اگر وہ مذمت کر دیں گی یا کچھ ایسا کمنٹ کر دیں گی تو میری مجھے جو اپنی جو بکوا ہوا نا، جو بکوا ہوا میں نے علیمہ آپا کو کوئی گالی دی ہوتی ہے، میں نے یہ کہا ہوتا کہ آپ کی کیا اوقات ہے. کیمرے پہ نہیں کچھ ہوتا کہ باقی لوگوں کی چیزیں ریکارڈ ہوتی، میری بھی کوئی چیز ریکارڈ ہو جاتی. واقعہ میں نے آپ سے معذرت کر دی، میں نے تہ دل سے آپ سے معذرت کر دی کہ یہ واقعہ انفارچونیٹ تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم کسی صورت کسی کو نہیں رکساتے کہ وہ جرنلسٹ پہ آگے کریں. آج نعیم حیدر پنچوتا صاحب کدھر کھڑے ہیں، اور جو نعیم حیدر پنچوتا نے وہاں پر گالیاں نکالی ہیں اس سے متعلق علیمہ خانم کہتی ہیں جی ہم تو اپنے بھائیوں کے لیے آتے ہیں، بھائی اور بھابھی کے لیے آتے ہیں، ہمارا نعیم حیدر پنچوتا سے کوئی تعلق نہیں ہے. نعیم حیدر پنچوتا نے جن کو خوش کرنے کے لیے یہ گالیاں نکالی ہیں، اب دیکھ لیں کہ وہی ان سے اظہار لا تعلقی کر رہی ہیں، عمران خان صاحب کی بہنیں. تو یہ معاملہ جی یہ اس طرف جا رہا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک اور تماشا لگا ہوا ہے جی. جو علیمہ خانم سے متعلق جو صنم جاوید ہیں انہوں نے مزید ٹویٹس داغ دیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے جی کہ جو جانشین خود کو سمجھ رہا ہے گروپ، وہ جانشین جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے، عمران خان کا ہی جو ہے نا وہ حکم چلے گا. تو صنم جاوید بھی ایک لحاظ سے کھلا اعلان جنگ کر رہی ہیں. صنم جاوید یہ اکیلی نہیں ہے، اس میں علی مین گنڈا پور ہے، اس میں بشرا بیگم ہے. یہ پورا ایک گروپ ہے جو کہ اس وقت کاؤنٹر کرنا چاہ رہا ہے علیمہ خان صاحب کی جو گرفت ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر. تو بہرحال جی علیمہ خان صاحبہ کی باتیں اپنی جگہ، لیکن اس وقت ان کو جو ٹیک اوور کرنے کے لیے میں کہتا ہوں نا 75% ہو چکا ہے. تو ایک مزاحمتی گروپ موجود ہے جو کہ اس وقت ان کو کاؤنٹر کر رہا ہے. اب ان کے جو ٹویٹس ہیں وہ کہہ رہی ہے جی کہ جانشین گروپ ذرا دھیان پنجاب کی طرف بھی کریں، پنجاب میں دودھ کی نہریں نہیں بہہ رہیں. ایک آدھا سوال ان سے بھی پوچھ کر دیکھیں، زیادہ سے زیادہ پرچائی ہوگا نا. اچھا، وہ اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا جی خان کے خاندان کے سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے.
وہ پھر یہ بھی باتیں کر رہی ہیں. اب اس قسم کی باتیں خان کا کوئی متبادل نہیں ہے. -1 نامنظور. اب وہ بیسکلی ان کو -1 گروپ کے طور پر تعبیر کر رہی ہیں صنم جاوید. ویسے صنم جاوید چیختی چلاتی رہ جائیں گی, علیمہ خان ڈومینیٹ کریں گی. یہی آج کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل دوبارہ بھی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.